اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم، سیدہ ام حبیبہ، آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ کی بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنا حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ کو دیا تھا اتنا اور کسی بیوی کو نہیں دیا۔ وجہ رسول اللہ نے کہا یہ میری رشتہ دار بھی ہے، نسبی رشتہ بھی ہے، تم نے خاندان فرق بنائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے قریبی رشتہ نسب کے اعتبار سے بھی غور کرو، مطالعہ کرو، سلسلہ نسب کو دیکھو، سیدہ ام حبیبہ کا بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد میرے صحابہ کو چننے کا ارادہ کیا تو کائنات کے سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، اور ایک لفظ جو اس حدیث کے اندر ہے نا، میری آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رسول اللہ نے کہا ان افضل دلوں کو میرا صحابی بنایا اور ان میں سے بعض کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ بتائیے امیر معاویہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا رشتہ ہے؟ امیر معاویہ کے بہنوئی ہیں، امیر معاویہ جناب کے رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، اور جن کے بارے میں تم زبانیں دراز کرتے ہو سیدنا ابو سفیان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ سسرالی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے چنا، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ رسول اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہر سلسلہ نسب ٹوٹ جائے گا لیکن رسول اللہ کا نسبی اور سسرالی رشتہ برقرار رہے گا۔ اگر سسرالی رشتے میں سسر ہی برقرار نہیں تو ابو سفیان کو حرزہ سرائی، اللہ کی قسم اتنے ٹھیک ہے جو اسلام سے قبل کی باتیں ان کو ان مقامات پہ رکھیں، لیکن جب وہ بھی بیان کی جائیں تو عزت احترام سے کی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ سیدنا ابو سفیان نجاشی کے سامنے، آپ کو پتہ ہجرت حبشہ میں بھی گئے تھے تعاقب کرتے ہوئے، وہاں پہ جب نجاشی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، یہ خاندانی انسان کی فطرت اور نیچر ہوتی ہے، ابو سفیان کہنے لگے ہم میں سے اگر سب سے عالی نسب اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخالفت کرنے گئے ہیں، دشمنی کرنے گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے سچ بول رہے ہیں۔ اور جناب زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب ہجرت کی ہے، سیدہ ہند نے دیکھا کہ قریش مکہ ان کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے خاندان، یہ ہوتا ہے خاندانی نسب اور وجاہت۔ دشمنی تھی، اسلام قبول نہیں کیا ہوا، تیزی سے آگے بڑھیں، کہنے لگیں اور چوڑیاں پہن لو، چوڑیاں پہن لو، بدر کے اندر پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں، آج رسول اللہ کی بیٹی کو نہتا پا کے عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، خبردار کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ سیدہ ہند نے زینب کو پناہ دی اور پھر تیار کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ ابھی حالت ایمان سے پہلے کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو جو کہہ دیا کہ آپ سے زیادہ عزت والا، آپ سے زیادہ احترام والا، آپ سے زیادہ معزز، آپ سے زیادہ محبت آج کے بعد ہمارے خاندان کو کسی سے نہیں ہے، تو رسول اللہ نے بھی جواب میں کہہ دیا اللہ کی قسم میرا بھی یہی معاملہ ہے، آج کے بعد سب سے زیادہ محبت تم لوگوں سے ہوگی۔ آپ لوگ اتنی جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ جناب سیدنا معاویہ، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے صرف فضیلت اور مقام، فقیہ ہیں، فقیہ امت میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو خبر ملی ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر۔ ابن عباس نے کہا امیر معاویہ کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہو، وہ فقیہ الامت ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کا یاد رکھیے، اگرچہ دو روایات ملتی ہیں کہ فتح مکہ کے اوپر ایمان ظاہر کیا، 1 سال قبل مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے جدا نہیں ہوئے جس طرح ابو ہریرہ جدا نہیں ہوئے۔ اگرچہ سیدنا امیر معاویہ نے اتنی روایات بیان نہیں کی، لیکن خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کثرت سے بیان نہیں کرتا، لیکن میں نے بھی رسول اللہ سے اتنی حدیثیں سنی ہیں جتنی باقی صحابہ نے سنی ہیں۔ مراد کیا تھا؟ ابو ہریرہ وغیرہ۔
اور وہ حدیثیں کس پائے کی ہیں؟ ایک تو عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ فقیہ امت ہیں، ان کا ایک وتر پڑھنا رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں درست ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے سیدنا معاویہ کی کل ملا کے 13 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، اور سیدنا معاویہ کی بیان کردہ 173 روایات میں سے ماشاءاللہ ایک بھی ضعیف نہیں، ایک بھی۔ بیان اگرچہ 173 کی ہیں، کم ہیں، لیکن ان کی مضبوطی کا عالم کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ آج تک پوری مسلمان امت نماز کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، کس نے بتائی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے، کہ رسول اللہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ساری امت پڑھتی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی حدیثیں زبان زد عام ہیں۔ کون سی؟ مثلا حضرت امیر معاویہ نے کہا جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ الفاظ میں نے رسول اللہ سے سنے، آج یہ حدیث مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور تو اور یہ جو نماز کے اندر 2 سجدے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں آپ جب کوئی غلطی ہو جائے، یہ کس کی عطا ہے؟ یہ سیدنا معاویہ نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو نماز کے اندر 2 سجدوں کو کرنا ہے۔ سیدنا معاویہ کی وہ حدیث ہے ذکر کی مجلس والی، جو حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ کیا تم اس لیے ذکر کر رہے ہو کہ اللہ اور اس کا اللہ راضی ہو جائے اور فرشتے اترے۔ یہ جو مشہور حدیث ذکر کے باب میں تمام محدثین نے بیان کی ہے، حضرت معاویہ اس مجلس میں شامل ہیں جس مجلس کے بارے میں رسول اللہ نے آ کے بار کہا کہ اللہ اس مجلس کے اوپر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ امیر معاویہ ان 15-20 افراد میں موجود ہیں، اللہ فخر کر رہا ہے۔